ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو جی. جس طرح سے آپ سے کہا تھا کہ کرکٹ پر تو بات کی, اب ذرا اپنے قومی کھیل کی بات کر لیتے ہیں, یا پھر یوں کہہ لیں کہ پاکستان کا سب سے بدقسمت کھیل ہاکی, جس کی اب ہم بات کرنے لگے. ایک دور تھا ہاکی کے کھیل میں پاکستان کا پوری دنیا میں ڈنکا بجتا تھا, اور 4 بار ورلڈ چیمپئن رہنے والی, 3 بار چیمپئن ٹرافی جیتنے والی, جبکہ 3 بار یہ اولمپک گولڈ میڈل اور کئی بڑے مقابلوں میں اپنی دھاک بٹھانے والی جو ہاکی ٹیم ہے, اس قدر مایوس کن کارکردگی کا شکار ہو چکی تھی. مگر گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان ہاکی ٹیم کی جو کارکردگی ہے اس میں بہتری نظر آ رہی ہے. اذلان شاہ ہاکی کپ میں پاکستانی ٹیم ایک نئے روپ میں ہمیں نظر آئی, اور اب اچھی خبر یہ ہے کہ حکومت قومی کھیل کی ترویج اور غیر ملکی ٹیموں کو پاکستان بلانے کے لیے سرگرم ہے, اور ICC چیمپئن ٹرافی کے ساتھ انٹرنیشنل ہاکی کا میلہ بھی پاکستان میں سجنے کے لیے تیار ہے. 11 سے 18 فروری تک جرمن اور ہالینڈ کے معروف ہاکی جو کلبز ہیں وہ پاکستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں جی, جبکہ مارچ میں جرمنی کی جو نیشنل جونیئر ہاکی ٹیم ہے پاکستان کے ساتھ سیریز وہ کھیلے گی. اس حوالے سے ابھی ہم نے جی بات کرنی ہے, اور ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ ہیں پرسن پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اولمپئن خواجہ جنید صاحب. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. خواجہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. خواجہ صاحب سب ابتدا تو اسی بات سے کریں گے جو ہر بندے کے ذہن میں ہے کہ ان ایشیائی ممالک کو جن کو ہم نے سکھایا ہاکی کھیلنا کیسے کھیلنی ہے اور ہمارا ایک عروج تھا وہ زوال میں بدل گیا, آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجوہات ہو سکتے ہیں اس کے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کی ایک کنٹینیوشن, جب آپ جیت رہے ہوتے ہیں اور آپ اس میں اگر فیوچرسٹک نہیں ہے, آپ فیوچر پلان نہیں کریں گے, تو اوبویسلی جو آپ کی بیک پہ نیشنز ہیں وہ آپ کو ہمیشہ اوورٹیک کر جائیں گی. ہماری بدقسمت یہی ہے کہ جب ہمارے پاس جیت تھی تو ہم نے فیوچر پلان ہی نہیں کیا, اور اتنا بڑا نمبر ہو ہمارے پاس یوتھ کا, اور اس کے بعد بھی اگر ہم اس گیم کو یا باقی کھیلوں کو اس کو نہ اوپر لے کے جا سکیں تو میں سمجھتی ہوں ہماری بہت بڑی ناکامی ہے. تو اسی میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ ابھی جیسے آپ نے کہا کہ میں فوکل پرسن کام کر رہا ہوں, تو آپ یقین کریں کہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں میاں محمد شہباز شریف, ان کی جو ویژن ہے ایک یوتھ کے اوپر, تو یوتھ پہ بہت بڑا ان کا پلان ہے, اور یوتھ کو وہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ انگیج کریں. اور یہ جیسے آپ نے بتایا ابھی کہ 2 ٹیمز آ رہی ہیں, یہ بھی اسی کا ایک پہلو ہے کہ یہ ٹیمز آئیں گی, ان کے ساتھ ہمارے جو بالکل وہ بچے جو ان آئیڈینٹیفائی ہیں, جن کو لیس اپرچونٹی مل رہی ہے, وہ ان کے ساتھ کھیلیں گے, اور ان کو ایک ہائی لیول پہ ہاکی کھیلنے کا موقع ملے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ میجر ایسے میجرز ہیں, اقدامات ہیں جو اٹھانے چاہیے؟ بیسیکلی جس طرح سے علی نے بھی بات کی کہ ہاکی کو اس مقام تک لے کے جانا تو ابھی بہت دور تک دکھائی دیتا ہے, ایک خواب دکھائی دیتا ہے جس مقام پر تھی پاکستان میں ہاکی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہتر اقدامات صحیح سمت میں اب اٹھائے جا رہے ہیں, اور مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ اگر آپ ہمارا والا ماڈل جب ہم کھیلتے تھے تو وہاں پر اسکول کالجز میں آپ کو کوٹا ملتا تھا, ٹھیک ہے, فیسیں معاف ہو جاتی تھیں, پھر آپ کو ڈپارٹمنٹ 20 ڈپارٹمنٹ سے کہ ہر پلیئر کو جاب مل جاتی تھی, ٹھیک ہے, پھر اس کی ریگنائزیشن تھی, اس کی پہچان تھی. آج وہ چیز نہیں ہے, آج بالکل وہ ڈیلیٹ ہو چکی ہے. تو ابھی جو ہمارے جو چیئرمین ہے پرائم منسٹر ٹیلنٹ کے رانا مشہور صاحب, انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بے شمار میٹنگز کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہاکی کھیلتے تھے ان سب کو ہم گریجولی ریوائیو کریں گے کہ پلیئرس کو جابس ملیں اور ان کو پرماننٹ ریگولر جابس ملیں. مطلب یہ جیسے آپ ان کو اسٹائپن پہ رکھ لیتے ہیں وہ نہیں ہوگا. تو اس سے ایک پلیئروں کے اندر بہت بڑی موٹیویشن آئے گی, کیونکہ یہ اسپورٹس جو ہے یہ آپ کا میں سمجھتا ہوں فل ٹائم جاب ہے, آپ اس کے ساتھ کوئی اور کام نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. تو یہ خواجہ صاحب لیکن آپ دہائیوں پہلے کھیلتے رہے اور آپ نے پھر جیتا بھی, اور اب کی سچویشن تو اس سے اب تک نظر آتی ہے. اب آپ نے کہا کہ وہ دوبارہ ریوائیو کریں گے. اگر ہم ریوائیو چلے کر بھی لیں تو عروج وہ تو نہیں آئے گا, کیونکہ ٹیمیں تو ہم سے کافی آگے نکل چکی ہیں, وہ تو انفراسٹرکچر میں, وہ تو سپورٹ میں بہت آگے جا چکی ہیں. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا مزید اقدامات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی صرف ڈپارٹمنٹس ریوائیو کرنے کے علاوہ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں جو پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا ایک ویژن ہے نا, اس میں یہ ہے کہ 16 گیمز کو شارٹ لسٹ کیا گیا, اور ڈور سٹیپس کے اوپر بچوں کو اپرچونٹی پرووائڈ کی جائے کہ وہ آ کے ٹرائلز ہیں اور ان کے ٹیلنٹ کو گیج کرنے کے بعد ان کو سلیکٹ کیا جائے. یہی وہ ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو ٹیلنٹ ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے, وہ چائلڈ لیبر میں چلے جاتا ہے یا وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتا. تو اس وقت اس پروگرام کی جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کامیابی ہے کہ وہ پاکستان میں کوئی بھی ایک ایسا بچہ نہ بچے جس کے اندر کسی بھی کھیل میں کھیلنے کی صلاحیت موجود ہے. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. اور دیکھیں ناٹ اونلی دا گراس روٹ, آپ دیکھیں کہ اس پروگرام کے اندر اسٹرینتھ کتنی ہے کہ ہالینڈ
اینڈ جرمن اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے آ رہی ہیں. یہ پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا ایک ماڈل ہے کہ آپ سملٹینیسلی آپ گراس کو بھی ٹچ کریں, پیرامڈ کو باٹم سے لیں اور ہائٹ سے بھی لیں, اور ان کو ملائیں گے تو آپ دنیا کے ساتھ مل جائیں گے. ایگزیکٹلی, ٹیلنٹ تو خاص صاحب ہمارے پاس ہے. اب دیکھیں اذلان شاہ جو ہاکی ٹورنامنٹ ہے اس میں بڑی زبردست کارکردگی دکھائی ہماری ٹیم نے. بوائز ہمارے پاس ٹیلنٹڈ ہیں اور ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. ڈیفینیٹلی کچھ ایسے اقدامات ہیں جو لینے چاہیے اور لیے بھی جا رہے ہیں اب آ کے گورنمنٹ کی جانب سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو رجحان ہے اب لڑکوں کا ہاکی جوائن کرنے کا یا بچوں کا کس لیول پر بہت زیادہ ہے؟ کیونکہ آپ نے تو بوم دیکھا ہوا ہے. اس وقت تو مطلب کریز کی حد تک لوگ اس کو فالو بھی کرتے تھے اور کھیلنے کی کوشش بھی کرتے تھے. اب آپ کو لگتا ہے کہ اسی طریقے سے اسی شوق کی طرح سے لوگ اس کو لے کے آگے آ رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں نا میں آپ کو ایک بڑی ریئلسٹکلی بتاتا ہوں کہ ہمارے سے بڑا ٹیلنٹ ہے. جب ہم کھیلتے تھے ہمارے سے اچھے پلیئر ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے پاس اپرچونٹی بہت زیادہ تھی کہ ہم دنیا کے ساتھ سال میں بے شمار دفعہ کھیلتے. ان کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے. صرف یہ ایک جو ہے نا برج ہم نے کرنا ہے کہ پلیئرس کو ان کو گریب کر کے ان کو اپرچونٹی پرووائڈ کرنی ہے کہ ان کی جو معاشی پرابلمز ہیں ان کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ جا کے ہم نے ان کو ٹرین کرنا ہے. جب ہم یہ دو چیزوں کو ٹنل کر لیں گے تو آپ یقین کریں کہ ہاکی وہ واحد کھیل ہوگی کہ جو سب سے پہلے کم بیک کرے گی. اور یہاں میں یہ ضرور اور بھی شیئر کرنا چاہوں گا, دیکھیں کہ جیسے ہماری یوتھ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے مریم نواز صاحبہ ہیں, ان کا بھی یہی فوکس ہے کہ انہوں نے دیکھیں یوتھ میں ہمارے ساتھ فیصل کھوکر اسپورٹ کے منسٹر ہے, ینگ ایک ہے میں سمجھتا ہوں, اور ان کا بھی یہی ٹارگیٹ ہے کہ ہاکی کے اندر خیر صاحب آپ نا ہنگامی حالات پیدا کر دیں کہ ہاکی کو ایسا آپ کر رہے ہیں. جو خواجہ جنید ہاکی اکیڈمی ہے ذرا اس پر بھی ہمیں بتائیں کہ ادھر بھی اس طریقے سے کام ہو رہا ہے. آف دا ریکارڈ جب ہم بات کر رہے تھے آپ نے جو شیئر کیا ہے کس طرح سے آپ را ٹیلنٹ اٹھا رہے ہیں اور اسے نکھار رہے ہیں, اس پر بھی ذرا بتائیں. دیکھیں یہ بڑی ذرا نوازی آپ کی, میں چاہتا تھا نہ بات ہو, لیکن دیکھیں ہمارے پاس 400 کے قریب بچے ہیں جس میں سے 250 بچے آرفن ہیں. بچے ہماری جو بچی ہیں اس وقت جو آرفن ہیں وہ لاہور کی چیمپئن ہو گئی ہیں. زبردست, ٹھیک ہے. اور جو بچے ہیں اس سے ہمیں صرف ایک سبق ملتا ہے جی کہ جو بچہ چائلڈ لیبر میں چاہتا ہے آج وہ گراؤنڈ میں کھڑا ہے اور وہ سٹار ہے پاکستان کا. ہمارے ایسے بچے ہیں جو میں ان کو پریویلیج کہتا ہوں, ادھر سے کہ یہ انڈر پریویلیج نہیں ہے, پریویلیج ہے کیونکہ دنیا کے سب سے بڑے اسٹیڈیم میں کھیلتے ہیں, بیسٹ کوچنگ ہے, بیسٹ اکوپمنٹ ان کے پاس ہے. ہمارے بچے چند بچے جو ایچسن کالج میں گئے ہیں اسپورٹس بیس, کنیٹ کالج اور گورنمنٹ کالج, تو میں سمجھتا ہوں یہی وہ ایک ہر کسی کی ذمہ داری ہے. اگر ہمیں اللہ نے بلیس کیا ہے, ہم اچیور ہیں, تو we have to they owe a great deal to you, کیونکہ آپ نے جو سٹوریز پہلے بھی شیئر کی ہیں, لوگ جانتے ہیں جس طرح کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں جو آپ کی کلبز کی بدولت ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ خالد صاحب وزیر اعلیٰ وزیر اعظم دونوں کی کارکردگی ہم دیکھ ہی رہے ہیں, یوتھ پروگرام چل رہا ہے, آپ اس کے فوکل پرسن ہیں, لیکن اگر ان سے ہٹ کر بات کریں تو ہمارے لیڈران نے ایسا کیا کیا پہلے جس کی وجہ سے ہماری سپورٹس جو تھی, نہ صرف کرکٹ, اس کے علاوہ ہاکی اور اسکواش اور اس طرح کی اور بہت جیتے تھیں جس میں ہم نمبر 1 ہوا کرتے تھے, تو آپ کیا سوچتے ہیں انہوں نے کیا کیا جو آج لیڈران کو کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ یہ سپورٹس ہے نا, یہ اس میں کوئی باؤنڈری نہیں ہے, اس میں کوئی دین دھرم نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور یہ واحد چیز ہے جو دیواروں کو گراتی ہے, بناتی نہیں ہے. تو اس کی جو ہماری لیگیسی تھی, جیسے آپ 4 ورلڈ کپ کے ایک وقت میں چیمپئن تھے, ہاکی, اسکواش, کرکٹ, سنوکر, ٹھیک ہے, پوری دنیا میں پاکستان کا ڈھنکا بجتا تھا کہ یار اس سپورٹنگ کنٹری, ٹھیک ہے, ہمیں اس لیگیسی کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا. اچھا جو مرضی سیاسی پارٹی ہے میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ہمارے اسپورٹس مین پرائم منسٹر بھی رہے اس سے پہلے بھی, تو ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ اسپورٹس کے اوپر وہ فوکس نہیں تھا جو آج ہے. آج دیکھیں ایک چینل ہے کہ سندھ گورنمنٹ بھی پورا زور لگا رہی ہے, میں ضرور کرتا ہوں, لیکن مریم نواز صاحبہ اور پرائم منسٹر میاں شہباز شریف, ان کی جو ٹیمز ہیں اس کا وہ رائٹ ڈائریکشن میں ہے. ہمیں بے شک 2 سے 3 سال ویٹ کرنا پڑے گا. ایک ہم نے ماڈل میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں, ہم نے 2031 میں جونیئر ورلڈ کپ ہوگا, آج سے 7 سال کے بعد ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس میں ہم میڈل جیتیں, ٹھیک ہے, 25, 27, 29 27 میں بھی پاکستان ٹیم مجھے امید ہے کہ جونیئر ورلڈ کپ میں میڈل لے گی انشاءاللہ. جب آپ جیسے لوگ کام کر رہے ہیں اس کھیل کی ترویج کے لیے تو ہم امید بھی کریں گے, دعا بھی کریں گے کہ ایسا ہی ہو. بہت شکریہ خواجہ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہم نے بات کی ہاکی کے روایت اور خاص طور پر کہ اب کیا اقدامات جو ہیں وہ گورنمنٹ کی جانب سے لیے جا رہے ہیں تاکہ اس کی بہتری کے لیے کام کیا جا سکے. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پر, آپ کہیں مت جائے گا.